جی آپ کے سوال اور ہمارے جواب تو پوچھیں. طلعت صاحب، جو ابھی حالات ہیں ملکی، اس میں اگر ہم اکنامکلی دیکھتے ہیں، سوشلی دیکھتے ہیں یا مورلی بھی دیکھتے ہیں تو کافی تنزلی کی طرف ہم گامزد ہے. تو کیا اس نظام کو مقتدر حلقے کنٹینیو رکھیں گے؟ اور جو ابھی انالسٹ وغیرہ بھی پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ شاید یہ مارچ تک سسٹم چلے گا، تو کیا مارچ کے بعد ٹیکنوکریٹس آئیں گے یا الیکشن ہوں گے؟ کیونکہ اکانومی تو بہت ہی ڈیزاسٹر کی طرف جا رہی ہے. ڈیلی کوئی نہ کوئی ہم پہ کبھی پیٹرول بم گرتا ہے، کبھی ڈالر کی ڈی ویلیویشن کی، روپی کی ڈی ویلیویشن کی وجہ سے ہمیں ایشو آ رہے ہیں. تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ رہنمائی فرمائیے گا. تھینک یو ویری مچ. دیکھیے جی، مسائل کی بھرمار ہے اور اس پر ہم اتنے پروگرام کر چکے ہیں کہ اب اس کے اوپر بات کرتے ہوئے اپنے ہی دانت ہمیں کھٹے سے محسوس ہوتے ہیں. یعنی ہم شکست خوردہ کیفیت میں چلے جاتے ہیں کہ اتنی ہم نے بات کی ہے، اس کے باوجود پالیسی جو بنانے والے ہیں ان کے کان پر جوں تک نہیں رہیں گی. لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی آپ کی صحیح بات نہ سن رہا ہو تو آپ اس وجہ سے چپ نہیں کر جاتے، آپ کو صحیح بات کرنی ہوتی ہے، بالخصوص ایسے ماحول میں جب آل فال بولنے والوں کے منہ کبھی بھی بند نہیں ہوتے. تو ایک تو یہ بات ہے کہ یہ واقعتاً تنزلی ہے، ریگریشن ہے، ثقافتی طور پر بھی ہے، تہذیبی طور پر بھی ہے، معاشی طور پر تو ہے ہی، اور سیاسی طور پر بھی ہے. جس قسم کے لوگوں کے نمائندہ بن کر سامنے آتے ہیں اور جو وہ باتیں کرتے ہیں ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ کے، ایسے لوگوں کے لیے تو خاص ادارے بنے ہوئے ہیں ان کو ہینڈل کرنے کے لیے. وہاں پر ان کو جانا، ان کا علاج ہونا چاہیے، ان کو سماج کے سامنے بطور رول ماڈل نہیں پیش کرنا چاہیے، لیکن وہ بیٹھے ہوئے. تو اس سے آپ کو تنزلی کا ایک پیمانہ ملتا ہے کہ کتنی تنزلی ہے. لیکن سب تنزلیوں سے بڑی تنزلی اس وقت جو آپ کو نظر آتی ہے، جو امیڈیٹ کنسرن ہے، وہ معیشت کا ہے. معیشت صرف حکومت کے تبدیل ہونے سے تبدیل نہیں ہوگی. جب تک آپ نے بیٹھ کر ایک قومی ویژن ترتیب نہیں دیا جس کے اوپر تمام جماعتوں نے سائن نہیں کیا، اور 20-30 سال تک آپ نے اس ویژن کے تحت اس ملک کو نہیں چلایا. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ سب جماعتوں کو آپ کان سے پکڑ کر بٹھا دیں. آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ کسی کو کان سے پکڑ کر کہیں پر بھی بٹھائیں، لیکن اگر جماعتیں خود کو کان سے پکڑ کر اکٹھا ہو جائیں ایک جگہ پر اور ایک نیشنل اکنامک ویژن ترتیب دیں، تو پھر معیشت کو آپ اگلے 10, 12, 14, 15 سال کے اندر درست ہوتا دیکھ سکتے ہیں. پاکستان جیسے بڑے ملک کی معیشت جو ہے وہ 1 مہینے 2 مہینے میں ٹھیک نہیں ہوتی. جو روزانہ آپ کو باتیں بتا رہے ہوتے ہیں، مجھے تو خیر حیرت اب نہیں ہوتی، کیونکہ ظاہر ان کا کام ہی جھوٹ بولنا ہے. اور یہ اسٹیٹ بینک کے نمائندگان سے لے کر آپ کو جو بڑے بڑے معاشی گروپ بنتے ہیں، وہ آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں جی یوں کریں نا تو یہ اگلے 2 مہینے میں ٹھیک ہو جائے گا، اور 2 مہینے میں ٹھیک ہوگا تو پھر 8 مہینے میں یہ ہو جائے گا. یہ شبر زیدی صاحب کی پریزنٹیشن میں سن رہا ہوں جو انہوں نے کی تھی، جس کے اندر انہوں نے بڑا بیان دیا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ اس کا دیوالیہ، مطلب وہ دیوالیہ ہو گیا اس کی معیشت. اس میں وہ جو حل پیش کر رہے ہیں، سر پیر ہی کوئی نہیں ہے. ان کا خیال ہے کہ انہوں نے دنیا کو نا فگر آؤٹ کر لیا ہے کہ کس طریقے سے ہم نے 3 مہینے کے اندر پاکستان کو ٹھیک کرنا ہے. اور جو ویژن وہ دیتے ہیں لانگ ٹرم ہے، لیکن جو وہ شارٹ ٹرم باتیں کر رہے ہیں، سن کے حیرانی ہوتی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ پاکستان کی معیشت کو چلانے یا اس کو ریفارم کرنے کی بات کر رہے ہیں. تو یہ لانگ ٹرم ویژن کے بغیر نہیں ہوگا. جب تک وہ ویژن نہیں ہوگا حالات ایسے ہی رہیں گے. جس طرح سے نواز شریف پہلے وزیر خزانہ بنے 80s میں، پھر وزیر اعلیٰ پنجاب، پھر وزیر اعظم، تو اپنے حصے کی غلطیاں کر کر کے اور اپنی غلطیوں سے سیکھ کے ایک پروسیس سے وہ ایک لیڈر بنے. پولیٹیکل لیڈر کی میں نہیں بات کر رہا، ایک ایگزیکٹو کی، جس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ کانفیڈنس ہوتا ہے کہ ہی کین رن دا تھنگس. جب ہم کہتے ہیں کہ اس موجودہ حکومت نئی حالات سنبھال سک رہی اور واپس پرانے آپشن پر جانا پڑے گا، نواز شریف صاحب آئیں گے، مطلب یہ باتیں آج کل ہو رہی ہیں. تو سوال یہ ہے کہ کیا ہمارا سسٹم کوئی ایسے لیڈر پروڈیوس کر رہا ہے جو نواز شریف نہ ہوں، شہباز شریف نہ ہوں، زرداری، یا مطلب جو آج کل کی لیڈرشپ نہیں ہے. اس کے بعد کوئی ایسا 40-45 سال کی ایج میں کوئی مڈل ایج کا کوئی ایسا لیڈر ہے جو اگلے آنے والے برسوں میں جا کے ایک اچھا ایگزیکٹو ہو، ایک اچھا پولیٹیکل لیڈر ہو؟ یا ہمارا سسٹم ایسی کوئی لیڈرشپ تیار نہیں کر رہا؟ اور اگر نہیں کر رہا تو پھر کیا ہمارا اگلا 20-30 سال کا مستقبل ایسے ہی ڈاما ڈول رہے گا کہ لوگ آتے رہیں گے اور آ کے آن دا جاب
سیکھنے کی کوشش کریں گے. وزیر اعظم بن کے وہ سوچیں گے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ایسے بھی ہوتا ہے اور ایسے بھی ہوتا ہے. تو کائنڈلی بتا دیجیے گا. یہ کیا آبسیشن ہے ویسے فرینکلی کہ آپ جو تجربے سے سیاستدان بن کے آتا ہے تو وہ کیا کوئی غلط سیاستدان ہوتا ہے؟ بھائی اگر وہ مسلسل کوئی بھی شخص اگر وہ مسلسل لوگوں کے ووٹوں سے جیت کے آ رہا ہے اور اس کے پاس تجربہ ہے سیاسی طور پر تو یہ اس کی کوالیفیکیشن ہے کہ ڈسکوالیفیکیشن ہے؟ یہاں پر کمال بات یہ ہے کہ جو دوسرے شعبوں کے اندر جو آپ کے گریڈز بڑھتے جاتے ہیں تو آپ کی ویلیو بڑھتی جاتی ہے. یہاں پر سیاست کے اندر اب یہ نیا ایک رویہ ہم نے سیاست کے بارے میں نیا رویہ اپنا لیا کہ جو آپ کا تجربہ بڑھتا جاتا ہے تو آپ ڈسکوالیفائی ہوتے جاتے ہیں. یہ کیا طریقہ ہے کہ جی 2 مرتبہ پرائم منسٹر بنا ہے تو بھائی 2 مرتبہ پرائم منسٹر بنا ہے تو اگر کنسٹیٹیوشنلی الاؤڈ ہے تو 3 مرتبہ بھی بن جائے, اگر کنسٹیٹیوشنلی الاؤڈ ہے تو 4 مرتبہ بھی بن جائے. اس میں کیا حرج ہے اگر اس کو لوگ ووٹ دے رہے ہیں, اس کی پارٹی کے پاس یہ طاقت ہے؟ تو میں ہمیشہ اس کے اوپر پریشان ہوتا ہوں کہ دوسرے شعبوں کے اندر آپ کو تجربہ بڑا اچھا لگتا ہے, سیاستدان جو تجربے کے ساتھ ہے وہ کہے نہیں ہمیں نیا سیاستدان چاہیے. آپ نے کبھی یہ تو نہیں کہا کہ یہ آرمی چیف جو ہیں وہ بن گئے اتنی طویل عرصے کے بعد مختلف پیچ و خم سے گزرتے ہوئے فوج کے سربراہ بن گئے, ان کے پاس بڑا تجربہ ہے, لیکن ہمیں وہ نہیں چاہیے, ہمیں ایک کرنل صاحب چاہیے بطور آرمی چیف. تو کبھی نہیں کہا آپ نے کبھی نہیں کہا کہ 20 گریڈ میں ایک بیوروکریٹ پہنچ گیا ہے تو اس نے بڑا تجربہ حاصل کیا لیکن ہمیں وہاں پہ دراصل جو ہے نا سیکشن آفیسر چاہیے. وہ تو آپ کو نہیں کبھی آپ نے کہا. سیاستدان اگر پچھلے 8 الیکشن جیت کے آیا تو کہتے ہیں نہیں جی 9واں نہیں جیتنا چاہیے, نیا لے کے آئیں جی کوئی آپ کے لیے. تو یہ رویہ تبدیل ہونا چاہیے. ایسے سیاستدانوں کی تلاش نہیں پاکستان کی یہ حالت کی ہے جس کے اندر ہم اس وقت موجود ہیں. دراصل میرا سوال یہ ہے کہ عمران خان نے اپنے دور حکومت میں کافی فیصلے جو ہے انہوں نے اپنی من مرضی سے کیے اور وہ ہٹے نہیں, چاہے جتنا بھی پریشر ہو, چاہے وہ عثمان بزدار کا نہ ہٹانا ہو, چاہے حکومت کا بنتے ہی سعودی عرب کا دورہ نہ کرنا ہو, چاہے وہ DGI SI کا فیصلہ بروقت نہ کرنا ہو, اور مختلف فیصلے جو ہیں انہوں نے جو ہے وہ چاہے وہ روحانی اعتبار سے انہوں نے کیے ہوں, چاہے وہ جو بھی مسئلے مسائل رہے ہوں, لیکن انہوں نے کافی حد تک وہ فیصلے میں وہ ڈٹے رہے ہیں اور اپنی ضد کہہ لیں یا ان کے انا کہہ لیں یا جو ان کی پرسنالٹی ٹریٹ کہہ لیں. تو بس میں یہ چاہ رہا ہوں کہ کیا اسٹیبلشمنٹ ویک تھی کہ وہ ان سے وہ فیصلے نہیں کروا سکی, یا پچھلے حکومتی وزیر اعظم لائک نواز شریف یا زرداری یا یوسف رضا گیلانی وغیرہ یہ لوگ ویک تھے. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو نواز شریف کو 2/3 اکثریت تھی, اس کے باوجود وہ کئی ایسے فیصلے اسٹیبلشمنٹ کے پریشر میں آ کے انہوں نے کیے, چاہے اپنے وہ وزیروں کو ہٹانا ہو اور بھی بہت سارے معاملات ہوں جو انہوں نے جو ہے ایک قدم پیچھے لیا. لیکن عمران خان جو ہے وہ کافی فیصلوں میں وہ ڈٹے رہے. اچھا جی, ڈٹے رہے عمران خان صاحب اپنے فیصلوں پر, تو ان فیصلوں کو کچھ فائدہ ہوا؟ ڈٹے رہنے کا کچھ فائدہ ہونا چاہیے نا ملک کو. یہ کوئی ذاتی آپ نے اپنا ریکارڈ تو نہیں بنانا کہ میں ڈٹا رہا. اچھا ڈٹا رہا تو کیا ڈٹے رہے, تو پھر دیوار کو ٹکر مارتے رہے تو وہ بھی ڈٹ جانا ہی ہوتا ہے. مارتے رہے ٹکر کہ جی دیوار کو ٹکریں مار کے میں نے اپنا سر زخمی کر لیا, سر پھوڑ لیا, بھیجا میرا باہر آ گیا, لیکن میں ڈٹا رہا, میں ٹکریں مارتا رہا. تو مارتے رہے ٹکریں. تو ٹکریں مارنا جو ہے وہ کون سی مستقل مزاجی ہے, اس کے اندر کون سا استقلال آپ کو نظر آتا ہے, کون سا عزم آپ کو نظر آتا ہے؟ اصل تو ایشو یہ ہے کہ جن معاملات کے اوپر آپ ڈٹے ہوئے ہیں ان معاملات کی کوئی نظریاتی بیس ہے, ان کی کوئی قوم کی اصلاح کی بیس ہے, ان کے ذریعے قوم کو فائدہ ہو رہا ہے. تو اب ڈٹے رہے عثمان بزدار کے ساتھ. عثمان بزدار کی موجودگی میں پنجاب کا کیا حال ہوا ہے؟ آپ ڈٹے رہے KP کے اوپر کہ میں بڑا زبردست چلا رہا ہوں, تو پھر اس کا کیا حال ہوا؟ آپ ڈٹے رہے اس بات کے اوپر کہ میں نے معیشت کو بڑا زبردست چلایا, تو کیا حال ہوا معیشت کا؟ آپ ڈٹے رہے کہ میں نے امریکہ کے ساتھ جب تک وہ فون نہیں کرے گا, بات نہیں کرنی, تو اس کا کیا حال ہوگا؟ جب FATF کی سینکشنز لگیں تو پھر آپ کیا کریں گے؟ کہیں گے ہاں میں ڈٹا تو رہا, پاکستان کی تباہی ہوگی لیکن ڈٹا تو رہا. میں ڈٹا رہنا تو کوئی ایشو نہیں, کوئی بھی کسی وقت ڈٹا رہ سکتا ہے. اس کے فائدے کی بات کرنی ہے. نمبر 2, پاکستان جیسے ملک میں جو فلیکسیبلٹی ہے وہ بڑی ضروری ہے. فلیکسیبلٹی آپ کو نیشنل انٹرسٹ میں اکاموڈیشن دکھانی ہوتی ہے. اور پھر یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, ہزار ایسی چیزیں ہیں جس کے اوپر وہ نہیں ڈٹے رہے. وہ اپنا کون سا ایسا وعدہ ہے جس کے اوپر ڈٹے رہے, اس کی فہرست بنائیں نا ذرا. اب بنائیں وہ تمام وعدوں کی فہرست جو عمران خان صاحب نے اور ان کی جماعت نے کیے, اور اس کے بعد اس کے اوپر ڈٹ گئے. پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کہاں پر وہ ڈٹتے ہیں اور کہاں پر وہ نہیں ڈٹتے ہیں.
طلعت صاحب شاہد بول رہا ہوں فیصل آباد سے۔ طلعت صاحب، موجودہ ضمنی انتخابات کے نتائج کا اگر جائزہ لیا جائے تو ایک اور بات سامنے آتی ہے کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نظریہ جو ہے وہ فروغ پا رہا ہے، مقبول ہو رہا ہے، اور پرو اسٹیبلشمنٹ جماعتیں یا پرو اسٹیبلشمنٹ نظریہ جو ہے وہ غیر مقبول ہو رہا ہے، شکست کھا رہا ہے۔ اس بارے میں آپ تجزیہ فرمائیں۔ جی بالکل، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رہنا 2 سال 3 سال پہلے تک سیاسی اور صحافتی طور پر بھی، یہ بھی بڑا دلچسپ موضوع ہے، صحافتی طور پر بھی بڑا فائدہ مند سمجھا جاتا تھا کہ جی یہ وہاں سے ہو کے آیا جی، لہٰذا اس کا تو پروگرام آپ ہٹا نہیں سکتے، یہ وہاں سے اس کے بارے میں بات کیا جی، اس کو ہٹا دو، تو اس کو بڑا سمجھا جاتا ہے۔ اور اب لوگوں کو میں دیکھتا ہوں کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے دال چاول کھا کھا کر اپنے پروگرام کرتے تھے، اب وہ بڑے صحافت کے علم بردار بنتے ہیں۔ تو سیاسی طور پر بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جڑ کے کھڑے ہوتے تھے، جب سے یہ حالات خراب ہونے شروع ہوئے تو اسٹیبلشمنٹ کی چوائسز سے وہ پرے ہٹ رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کی جماعت سے جو اجتناب برتا گیا کے پی کے انتخابات کے اندر، اس کی کیا وجہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے انڈورسڈ لوگ اتنے ہی پاپولر ہوتے تو کے پی کے اندر یہ حالات تو نہ ہوتے، اور اب عزت بھی بڑی بنتی۔ تو یقیناً اسٹیبلشمنٹ کا جو ٹھپا ہے وہ اب شرمندگی کا باعث بنتا ہے، لیکن یہ حالات تبدیل بھی ہو سکتے ہیں، پھر بعد میں دوبارہ سے اسٹیبلشمنٹ نے اپنے آپ کو کسی اور ذریعے سے معتبر کرنا ہے، تو پھر یہ آدھے سے زیادہ ٹبر جو ہے سیاسی اور صحافتی اس طرف چلا جائے گا۔ السلام علیکم طلعت صاحب، میں عارف بات کر رہا ہوں۔ مجھے بس اتنا سا بتا دیں کہ امہ کیا چیز ہے، اور ہم پاکستانی لوگ جو ہیں وہ امہ بہت کرتے ہیں۔ امہ کی ڈیفینیشن کیا ہے، اور یہ کوئی امہ ہے بھی کوئی چیز دنیا میں یا نہیں؟ تھینک یو۔ جی امہ ایک تصور ہے، لیکن تمام دوسرے تصورات کی طرح بس یہ تصور ہی ہے۔ ہر ملک کو پہلے اپنے انٹرسٹ کو دیکھنا ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو اپنے بارڈر سے بڑی الائنسز ہیں ان کے ساتھ منسلک ہونا ہوتا ہے۔ تو امہ ایک اچھا تصور ہے، بس اس کو تصور کے طور پر ہی لیا کریں۔